پھر اس کے بعد آگے تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے. امتیں ان نبیوں کو طعنے دیتی، جھوٹے الزام لگاتی، نبیوں پر جھوٹے الزام لگاتی، طعنے دیتی. پہلی امتوں کا معمول یہ تھا کہ نبیوں کو طعنے دیتے، جھوٹے الزام لگاتے. تو اللہ پاک کیا کرتا؟ اللہ پاک یہ خاص بات پہلے سمجھ رہے ہیں، قرآن کا مغز سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جو جھوٹا الزام لگاتے تھے ان کا جواب نبیوں کو اللہ پاک سمجھاتا، ان کے دل میں القاء کرتا، سمجھاتا اور فرماتا کہ ان کے الزام کا جواب خود دیں، ان کے الزام کو رد خود کریں. تو نبی خود رد کرتے تھے، اللہ صرف انہیں رہنمائی فرماتا. اب میری جو بات میں نے کہی اس پر قرآن کو سن لیں. ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام پر امت نے الزام لگایا. قرآن کہتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ گمراہ ہیں. یہ قوم نے کہا. اللہ نے ان کے اعتراض کو، الزام کو بیان کیا اور جواب کس نے دیا قوم کو؟ قال نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے قوم میں ہرگز گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین. تو الزام لگایا قوم نے کہ معاذ اللہ حضرت نوح کو کہ یہ گمراہ ہیں. جواب کس نے دیا؟ بولیے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں، رد کیا. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے الزام لگایا. قرآن کہتا ہے انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو معاذ اللہ پاگل دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. یہ زبان درازی کی قوم نے سفیہ دیکھتے ہیں، بے عقل دیکھتے ہیں، گمراہ دیکھتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا. فاجاب عن نفسہ، اپنی طرف سے جواب دیا. اور کیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، میں کسی گمراہی اور پاگل پن میں نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. خود جواب دیا. فرعون نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگایا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا. الزام لگایا جادو کا حضرت موسیٰ پر فرعون نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اے موسیٰ، اے فرعون، کوئی جادو کی بات نہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو رب آسمان، زمین و آسمان کے رب نے مجھ پہ نازل کی. موسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا. میں نے قرآن مجید سے یہ مثالیں اس لیے پیش کی تاکہ قرآن سے شہادت ہو جائے کہ طعنے پہلے سے دیتے تھے امتیں، مگر نبی خود جواب دیتے. اب طعنے حضور کو بھی امت نے دیے. امت سے مراد امت اجابت نہیں، امت دعوت. کفار اور مشرکین اور قوم نے طعنہ دیا. کیا کا طعنہ دیا؟ انہوں نے کہا طعنہ دے کر کہ یہ تو کوئی شاعر ہے. حضور کو طعنہ دیا یہ تو کوئی شاعر، ام یقولون شاعر. حبیب یہ طعنہ دیتے ہیں تجھے کہ شاعر ہو. مصطفیٰ کو شاعر ہونے کا طعنہ دیا اور حضور کو جواب نہیں دینے دیا. ہر نبی کو کہا جواب دو، ان کے طعنے کو رد کرو، ان کے الزام کو توڑ دو. ہر نبی نے جواب دیا. جب مصطفیٰ پر الزام لگا فرمایا مصطفیٰ تمہارا کام نہیں، چپ رہو، میں کس لیے ہوں. طعنے یہ دیں گے، جواب میں دوں گا. اب انہوں نے کہا یہ شاعر ہے. خدا بولا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے مصطفیٰ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے شعر نہیں سکھائے. وما ينبغی لہ، اور یہ اس کی شان ہی نہیں ہے، یہ بلند ہے. حضور کو نہیں بولنے دیا کہ وما انا بشاعر، نہیں کہا
کہ میں شاعر نہیں، فرمایا نہیں میرا حبیب شاعر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، الزام لگایا کہ یہ مجنون پاگل ہو گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ وہی تانا دیا، کفار و مشرکین نے مجنون ہو گئے۔ فرمایا مصطفیٰ وہ پہلے نبی تھے، جواب دیتے تھے، آپ نہیں، خود جواب دیا وما صاحبکم بمجنون، جھوٹ بولنے والوں میرا مصطفیٰ اور تمہارا رہنما مجنون نہیں ہے۔ قوم نے تانا دیا کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں، یہ اطہر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی۔ حضور نے نہیں جواب فرمایا مت کہنا، انہوں نے تانا دیا ان کی نسل کٹ گئی، مصطفیٰ کو خاموش رکھا۔ خدا نے جواب دیا ان شانئک ھو الابتر، محبوب تیری نہیں، تیرے دشمنوں کی نسل کٹ گئی، اب تیری آل قیامت تک رہے گی، ان کی اولاد کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے۔ ابو لہب نے کیا؟ ابو لہب نے کوہ صفا کے خطاب کے بعد اس طرح حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، حضور کی طرف بس اتنا ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اپنے یار کی طرف، حبیب کی طرف ہاتھ اٹھانا گوارا نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا حبیب کچھ نہ کہہ، آیت آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب، میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھانے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے یار کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کرنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے۔ یہ رب ہے، رب ہے۔ یہ جواب کہ میرے لاڈلے حبیب کی طرف ہاتھ اٹھانے والے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بھائی حضرت آمنہ کہتی تو بات سمجھ میں آتی کہ ماں کہتی ہے، حضرت عبداللہ کہتے تو بات سمجھ میں آتی کہ باپ کہتا ہے، عاشق دوست غلام کہتے تو بات سمجھ میں آتی کہ غلام ایسے ہی بولا کرتے۔ ارے کبھی رب بھی ایسے بولتا ہے، کبھی خدا بھی ایسے بولتا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اس نے طور طریقے بدل دیے جب یار کی باری آئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ اٹھا کے بات کرتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان بے ایمانہ۔